السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ کی شروع کی زندگی ذکر کروں گا، جو خود انہوں نے اپنی زبانی ذکر کیا ہے اور کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ ان کی شروع کی زندگی کے ان حالات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتا تھا۔ میرے پڑھنے کے زمانے کے اندر میرے جو خسر تھے یعنی سسر، ان کی جب بیٹی جوان ہونے لگی، ان کو رشتوں کی تلاش تھی، وہ اپنے وطن سے چلتے ہوئے دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ وہ اپنے وطن سے چلتے ہوئے دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت جو استاذ تھے، شیخ الحدیث اور شیخ الہند کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، وہ مولانا محمود حسن دیوبندی تھے۔ ان کی درس حدیث چل رہی تھی اور دور حدیث کے طلباء ان کے پاس موجود تھے۔ یہ حضرت بھی وہاں پر موجود ہوئے اور آ کر حضرت کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جب طلباء کی چھٹی ہو گئی، وہ جانے لگے، تو وہ مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں کہ میرے خسر نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ طالب علم کون ہے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ولایت سے سامنے والے کو پہچان لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا، جوہری ہی جوہر کی قیمت کو سمجھتا ہے۔ اب جب انہوں نے ان کو پہچان لیا تو پہچاننے کی صورت میں کہا کہ یہ جو طالب علم جا رہا ہے، اس طالب علم کے متعلق کچھ بتلائیے۔ کہا کہ یہ طالب علم پہلے سکھ گھرانوں سے تھا اور پھر بعد میں چل کر یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیخ الہند سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لڑکے سے اپنے بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں کہ میرے جو سسر تھے بہت زیادہ مالدار تھے اور میری حالت ایسی تھی کہ مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں صرف ایک جوڑا کپڑا میرے پاس میسر تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں گیا، یعنی مولانا محمود حسن دیوبندی کی خدمت میں، جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے، ان کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بلا کر کہنے لگے، احمد علی نکاح کرو گے؟ احمد علی نکاح کرو گے؟ تو میں نے کہا میں ٹھہرا ایک غریب اور نادار طالب علم، میرے پاس کسی طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے اور مجھے کون لڑکی دے گا؟ آپ نے کہا اگر کوئی سامنے سے اپنی لڑکی تمہیں دینے کے لیے تیار ہو تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل تیار ہے، قبول کریں گے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئندہ کل عصر کی نماز کے بعد تمہارا نکاح ہے، آئندہ کل عصر کی نماز کے بعد تمہارا نکاح ہے۔ اب مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ میرے نکاح کا وقت طے ہو گیا۔ میرے پاس ایک کپڑا ہی موجود تھا جو جسم پر تھا اور وہ کپڑا بھی میلا کچیلا ہو چکا تھا۔ میرے دوستوں نے کہا بھائی میرے پاس سے کپڑے لے لو بطور عاریت کے، فلاں نے کہا میرے پاس سے لے لو۔ میں نے کہا بھائی مجھے کسی کے پاس سے کپڑے نہیں لینے، مجھے کسی کے پاس سے کپڑے نہیں لینے، میرے پاس جو کپڑا موجود ہے اسی میں رہوں گا میں۔ پھر میرے کسی ساتھی نے مجھے مشورہ دیا کہ بھائی کم سے کم اتنا تو کرو کہ کل تمہارا نکاح ہے، اس کپڑے کو دھو تو لو۔ مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ میں نے اپنا کپڑا دھو لیا۔ دھو لینے کے بعد اس کپڑے کو سکھانے کے لیے مدرسے کی آنگن کے اندر آیا۔ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ دھوپ کیا نکلتی، موسم بالکل بدلا ہوا تھا اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ بہرحال کسی طریقے سے میں انہی ہواؤں کے اندر اپنے کپڑوں کو ہلا رہا تھا کہ میرے کپڑے سوکھ جائیں، لیکن میرے کپڑے نہیں سوکھے اور وہ وقت بھی آ گیا، عصر کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہوا، میں نے اسی بھیگے کپڑے کو اپنے جسم پر ڈال لیا۔ ڈالنے کے بعد عصر کی نماز میں پہنچا۔ عصر کی نماز میں نے مکمل کی۔ نماز کے بعد
میرے سسر نے مجھے دیکھا کہ کل بھی یہی کپڑا پہنا تھا، آج بھی یہی کپڑا ہے، فرق اتنا ہے کہ کل کپڑے میلے تھے، آج کپڑے دھلے ہوئے ہیں اور آج کپڑے بھیگے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو یوں کہتے کہ بھائی ہم ایسوں سے کیسے نکاح کریں گے، ہمیں ایسا داماد نہیں چاہیے، لیکن وہ پہنچے ہوئے اللہ والے تھے۔ ان کی سوچ ظاہر پر نہیں تھی، ان کی سوچ باطن پر تھی۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد ایک روم کا ان کے لیے دارالعلوم دیوبند کے اندر ہی انتظام کر دیا گیا، اور پھر ان کے خسر نے ان کی بیٹی کو رخصت کر کے ایک غیر رخصتی کے لیے اور رخصت کر کے اپنے اس گھر میں لے آئے۔ لے آنے کے بعد اپنی زندگی چل رہی تھی، لیکن مولانا احمد علی لاہوری خود اپنی زندگی ذکر کرتے ہیں کہ مجھ پر اتنا فاقہ تھا کہ میں اپنی بیوی کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ وہ بندی جو مالدار گھرانے سے ہے، عیش و عشرت میں پلی ہوئی ہے، وہ میرے گھر رہے گی بھی یا نہیں رہے گی؟ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ بھی نیک دل صفت خاتون تھی، وہ میرے ساتھ رہنے لگی، ہماری زندگی چلنے لگی۔ اس نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ رات کے وقت میں سبزی منڈی میں جائیں، جب سبزی والے سب جا چکے ہوتے ہیں وہاں پر سبزی کے کچھ کچرے پڑے ہوتے ہیں یا چھوڑی ہوئی جو سبزیاں ہوتی ہے، آپ اس کو اٹھا لائیں، ان پتوں کو آپ اٹھا لائیں۔ میں ان پتوں کو رات کے وقت میں چھپ کر جاتا، پتوں کو اٹھا لاتا، میری اہلیہ اس پتوں کو صاف کر کے پھر اس کو گرم پانی میں ڈال کر ابالتی، اس میں نمک ڈال دی اور انہی پتوں پر ہماری زندگی گزرتی۔ رفتہ رفتہ ایک دن وہ آیا جب میری اہلیہ کے میکہ جانے کا وقت آ گیا۔ ہر لڑکی شادی کے بعد اپنے میکے جاتی ہے، وہ بھی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اب میرے دل میں یہ تھی کہ یہ اپنے گھر پر جائے گی، جانے کے بعد اپنے گھر جانے کے بعد واپس آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ اپنے گھر پر گئی۔ گھر پر جانے کے بعد مائیں اپنی بیٹیوں کے پاس آتی ہے، شفقت بھرا ہاتھ اپنے بیٹی کے سر پر رکھتی ہے اور رکھ کر پوچھتی ہے کہ بیٹی تم نے اپنے گھر کو کیسا پایا، تم نے اپنے اس نئے گھر کو کیسا پایا، اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ اس خاتون کا جواب سن کر تو دل پسیج جاتا ہے، رونا آتا ہے کہ جس حالات سے وہ ان گھروں میں رہی تھی، اپنے ان حالات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف اتنی بات کہی کہ لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اللہ نے مجھے جیتے جی جنت میں پہنچا دیا ہے، اللہ نے مجھے جیتے جی جنت میں پہنچا دیا ہے۔ بہرحال میری بیوی رخصت ہو کر پھر میں کے جانے کے بعد پھر میرے پاس آئی۔ آنے کے بعد ہماری زندگی چلتی رہی۔ میں ایک دن اپنے شیخ کے پاس پہنچا، میں نے اپنے شیخ سے اپنے حالات کو ذکر کیا، اپنی تنگ دستی کو ذکر کیا، تو اس موقع پر میرے شیخ نے مجھے ایک معمول بتایا، ایک عمل بتایا، اور وہ عمل یہ تھا کہ میرے بیٹے تم اس عمل کو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ کرنا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت بدل دے گا۔ میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ میرے شیخ نے مجھے وہ عمل بتلایا کہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا اور ہر فرض نماز کے بعد سورہ قریش پڑھنا، پابندی کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حالت ایسی بدلی کہ آج اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں لاہور کے اندر بیٹھا ہوں اور میری سبزیاں طائف سے آتی ہیں، میری سبزیاں طائف سے تر و تازہ آتی ہے میرے پاس۔ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آج میں مسجد بنانا چاہوں، اللہ کا گھر بنانا چاہوں، تو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اگر 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی لگانا پڑے تو وہ بھی لگاؤں گا، اتنی میری طاقت ہے۔ اور مولانا اپنی زندگی کو یاد کر کے رونے لگے
کہ ایک وہ زندگی تھی کہ تنگ دستی کے اندر، تنگ حالی میں میں نے زندگی گزاری، صبر و تحمل کے ساتھ گزارا، اور میری زندگی میں میرا مکمل ساتھ میری اہلیہ نے دیا۔ بہرحال اس واقعے کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنے شوہر پر اس کا یقین ہوتا ہے، شوہر کے برابر وہ اپنی زندگی اگر خاتون گزارنا چاہتی ہے تو پھر اس خاتون کی زندگی بن جاتی ہے۔ اگر وہ شکوے شکایت نہیں کرتی، واویلا نہیں کرتی، ساری تکلیفوں کو صبر و تحمل کے ساتھ جھیل جاتی ہے، کڑوے گھونٹ کو پی جاتی ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے آسانی کی اور راحت کی چیزوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ پر اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تکلیفوں کو جھیل کر اور اپنی زندگی کو لکھ کر بتلا کر دوسروں کو سبق دے دیا کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، کبھی آپ پر عسر ہے تو یسر ضرور آئے گا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد اللہ آسانی ضرور پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی بدل جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔